بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا پیغام تمام طلباء کے نام ہے، چاہے وہ مدرسہ کے طالب علم ہوں، چاہے وہ سکول کے طلباء ہوں، کالج کے طلباء ہوں، یونیورسٹی کے طلباء ہوں، ان تمام طلباء کے لیے آج کا یہ میرا پیغام ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں کا ادب کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ استاد کا ادب ہے۔ آپ جس استاد کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ اپنے استاد کا ادب و احترام کریں گے، اپنے استاد کی عزت و تکریم کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ استاد کا ادب نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ ذہین ہیں، وقتی طور پہ آپ کو وہ علم نفع دے، آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وقتی طور پہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس کے بعد آپ کو وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا، آپ اس تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ استاد کے بے ادب ہیں۔ وہ علم کوئی بھی ہو، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اگر آپ استاد کا ادب کریں گے، اگر آپ کا ذہن کمزور بھی ہے، آپ ذہنی طور پہ کمزور ہیں، ناقص ہیں، پھر بھی اگر آپ استاد کا ادب کرنے والے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ استاد کا ادب کیا ہے؟ وہ مختصر چند جملوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ استاد کا ادب کیا ہے۔ استاد کا ادب یہ ہے کہ اگر استاد چل رہے ہوں ان سے آگے نہ چلا جائے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ استاد کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں۔ اگر استاد کے سامنے آپ موجود ہیں، آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی ہوں، ہمیشہ آپ نیچے دیکھتے رہیں، اوپر استاد کی طرف آنکھیں بھر کے نہ دیکھیں، اور پھر جب استاد کے سامنے آپ استاد سے کوئی بات کریں، کوئی گفتگو کریں، تو آپ کا لب و لہجہ انتہائی نرم ہو، آپ کی آواز اونچی نہ ہو، آپ دیکھیں استاد کو کوئی چیز ضرورت ہے، آپ دیکھیں تو آپ اس ضرورت کو فوراً پورا کریں۔ جو ضرورت کی چیز ہے آپ فوراً استاد کے پاس وہ پہنچائیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو پھر ہم دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ جس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ دینی ادارے میں ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو آپ اگر چاہتے ہیں آپ قرآن کے حافظ بنیں، آپ قرآن کے قاری بنیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کا ادب کریں۔ اگر آپ قرآن کا ادب کریں گے تو آپ یقیناً قرآن کے کامل حافظ بن جائیں گے، آپ قرآن کے قاری بن جائیں گے۔ اگر آپ قرآن کا ادب نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ پہلے والی بات، آپ وقتی طور پہ ذہین ہیں، قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کا ادب نہیں کرتے، قرآن کے بے ادب ہیں،
تو پھر وہ قرآن جلد ہی آپ کو بھول جائے گا، پھر آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب ہے آپ کے پاس، چاہے وہ اردو کی کتاب ہے، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہے، چاہے وہ میتھ کی کتاب ہے، چاہے وہ انگلش کی کتاب ہے، اسی طرح کمپیوٹر کی کتاب ہے، اور جس علم کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس کتاب کا ادب کریں گے، اس کتاب کا احترام کریں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ اس علم میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ ادب نہیں کریں گے تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ وقتی طور پہ تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کلی طور پہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کتاب کا ادب نہیں کریں گے۔ اسی طرح دینی کتابیں صرف قرآن مجید ہی نہیں، بلکہ اگر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ عالم دین بن رہے ہیں، اس میں آپ کو حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے، اس میں آپ کو فقہ کا علم پڑھایا جاتا ہے، اس میں آپ کو گرامر پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ کو منطق پڑھائی جاتی ہے۔ جس علم کی بھی کوئی کتاب ہو، آپ کتاب کا ادب کرنے والے بن جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز استاد کا ادب ضروری ہے، دوسری چیز جس کتاب کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کتاب کا علم ضروری ہے، اور تیسری چیز جس ادارے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ سکول ہے، چاہے وہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اگر آپ اس ادارے کا ادب کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ادارے کا ادب نہیں کریں گے تو آپ کامیابی کے مکمل نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ مکمل کامل کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہوں، آپ کو ان تین چیزوں کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان تین چیزوں کا ادب آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر ان سب چیزوں کا آپ ادب کریں گے، احترام کریں گے، ان کی عزت و تکریم کریں گے، تو یقیناً اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ میرا پیغام تمام طلباء کرام کے نام ہے کہ تمام طلباء کرام اگر آپ چاہتے ہیں آپ علم نافع حاصل کریں، نفع دینے والا علم حاصل کریں، تو پھر آپ کو ان تمام چیزوں کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ان کا ادب کرنا ہوگا۔ ہم خالق لم یزل سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں استاذ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں کتاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اداروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔